آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر انور پر مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا کر رکھی ہے، اور وہ قیامت تک اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قیامت تک جو بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑے گا اس کا اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ درود پڑھنا مجھ تک پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا جو ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور قدر و منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے کہ ایک فرشتہ مکمل طور پہ آپ کے مزار اقدس پہ دست بستہ کھڑا ہے، اور پھر ایک اور اس سے عقیدہ اہل سنت بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فرشتہ جو یقیناً جس سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات بہت 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 بلند ہیں، اگر ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قوت اور قدرت عطا فرما سکتا ہے اور اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ساری کائنات کی باتیں سن لیتا ہے، تو جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں آپ کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ تاجدار بریلی نے اس کو کتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان اللہ علیہ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا جمعۃ المبارک بڑے ایک اہم موقع پہ یہ ہمارا جمعہ کا اجتماع انعقاد پذیر ہے، اور 18 ذی الحجہ کی یہ تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے 1444 کا، اور ذی الحجہ کی 18 ہے، اور یہ تاریخ اس اعتبار سے ایک بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی آپ کے داماد جن کے نکاح میں یک بعد دیگرے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، اور امت کے ایک عظیم محسن خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور دوسری یہ کہ جس طرح آپ نے یہ سنا میڈیا کے ذریعے کہ یورپی ملک سویڈن میں عین عید کے روز حکومت کی سرپرستی میں اور اس کی نگرانی میں ایک بدبخت نے قرآن کریم کو مسلمانوں کے عین سامنے اس کو جلایا، اس کی بے حرمتی کی، ناپاک جسارت کی، اور اس کو حکومتی تحفظ حاصل تھا، عدالتی تحفظ حاصل تھا۔ جس مسلمان شخص نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے آج پوری پاکستانی اور کشمیری ملت یوم تقدیس قرآن مجید منا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان بھر اور ریاست جموں و کشمیر میں
احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، نماز جمعہ کے اجتماعات میں عظمت قرآن مجید پہ ہی گفتگو ہوگی، اور نماز جمعہ کے بعد تقدیس قرآن مجید کے حوالے سے ریلیوں کا اہتمام ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو میں میں یہ کوشش کروں گا کہ ان ہر دو موضوعات کا احاطہ کروں، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ذو النورین ہے، یعنی دو نوروں والا، آپ مسلمانوں کے ایک عظیم محسن ہیں، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بہت سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے بہت سی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ان کی شہادت کی خبر بھی عطا کی ہے۔ اس سلسلے میں نے امام حاکم کی مستدرک سے ایک حدیث پاک کا پہلا حصہ مستدرک للحاکم سے پڑھا ہے، اور عظمت قرآن مجید کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے سورہ مبارک حجر کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پہ مشتمل سورہ فتح کی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور ہمیں تو اس کی اس طرح قدر نہیں ہے کہ جس طرح اس کا حق ہے، جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے، یہ بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی مشکلوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، جو صعوبتیں ابتداءً ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ کی، جو حضور کے صحابہ کو اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایک آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماحول یہ نہیں تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، تو آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں بیان کر سکتے، اور کوئی اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں برداشت کر سکتا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ اسی طرح جن حضرات نے ابتداءً حضور کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت توحید اور رسالت پہ لبیک کہا، ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ ان کو جتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا، والدین نے جائیدادوں سے بے دخل کر دیا، قبیلے والوں نے ظلم و ستم کی انتہائیں کر دی، حتیٰ کہ اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، لیکن استقامت اور عزیمت کے یہ کوہ گراں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہی ابتدائی ہستیوں میں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
انتہائی ممتاز ترین حیثیت کے حامل ہیں، یعنی آپ سے پہلے چند ہی لوگوں نے دین قبول کیا تھا، اور آپ چونکہ مکے کے بہت بڑے تاجر اور ایک بہت بڑے مالدار انسان تھے، تو آپ کا اس معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام بھی تھا۔ قبیلہ بنو امیہ جو قریش کی ایک بڑی شاخ تھی، اس کے ایک اہم فرد ہونے کے ناطے آپ کا ایک بلند مقام تھا۔ جب آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، تو پھر آپ نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور جتنا مال آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا، جس قدر آپ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کیا اور غزوات میں خرچ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت سی خوشخبریاں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ آپ کو جنت کی خوشخبری عطا کر 10 صحابہ کرام تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ اگرچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ حدید میں یہ تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں جو پہلے تھے، فتح سے پہلے تھے، وہ بعد والوں سے، بعد والے اور پہلے والے برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ پہلوں کا درجہ یہ کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، بعد والوں سے پہلے جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اعظم یعنی مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے درجات ہیں، لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ورحمہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آج کے کسی شخص کا نعرہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اپنا نعرہ بنا دیا اور اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن یاد رکھیں کہ برابر نہیں ہے، پہلے والوں کے درجات بہت بلند ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جو پہلوں میں بھی پہلے ہیں، یعنی بہت ابتدائی دعوت پہ آپ نے دین قبول کیا اور پھر آپ نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ تو جن صحابہ کو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان میں جو تیسرے نمبر پہ اس میں گرامی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوشخبری، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک دوست اور ساتھی ہوتا ہے۔ رفیق مطلب ساتھی، دوست، محب، بہت سے اس کے معنی ہیں۔
وَرَفِيقٌ یعنی فی الجنت عثمان. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا وہ عثمان ہوگا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت ہے. اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے مواقع پہ اتنا خرچ کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے جنت خرید لی. ایک موقع وہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. پانی کا ایک کنواں تھا اور اس پہ وہ یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہاں کا رواج اور اصول یہ تھا کہ پانی بیچا جاتا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے راہ خدا میں وقف کر دے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے وہ کنواں خرید کے راہ خدا میں وقف کر دیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم نے جنت خرید لی. اور بہت سے مواقع آتے رہے، لیکن ایک موقع کا تذکرہ میں کر کے تھوڑی سی آپ کی وہ شان کے حوالے سے آگے کچھ بات کروں گا کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت مطلب تھوڑی سی تنگ تھی، غریبانہ حالت تھی، لشکر بے سر و سامان تھا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ پیش کرو. سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پیش کیا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلمانوں کا آدھا لشکر تھا، یعنی 1,00,000 سے زائد کا لشکر تھا، 1,00,000 سے زائد کے لشکر کے آدھے حصے کا جو ساز و سامان تھا، یعنی گھوڑے، ان کا زاد راہ، وہ تلواریں، وہ پورا ساز و سامان، یعنی آپ نے 50,000 سے زائد افراد کا سامان حرب مہیا کیا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد عثمان پہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ جو بھی کریں گے ان پہ کوئی گناہ نہیں. یعنی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان تم نے جنت خریدی. یعنی یہ کمال کی بات ہے. دیکھیں نا کہ بھئی ایک بندے کا ساز و سامان، کوئی لوگ کسی کو آج کل ہم اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں یار جو سوٹ آؤٹ آف فیشن ہے وہ ہم صدقہ کر دیں، جو پرانا ہو گیا ہے وہ دے دیں. لیکن قربان جائیں اس جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ آپ نے 50,000 سے زائد فوج کو پورا سامان حرب مہیا کر کے قیامت تک کے آنے والے غنی لوگوں کو یہ بتا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو راستہ دکھا دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو ایسے خرچ کیا جائے. اور پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا یہ اکرام اور اعزاز فرمایا کہ اپنی 2 صاحبزادیاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا پہلے آپ سے نکاح فرمایا. جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی آپ سے کر دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ میں بھی عثمان کے نکاح میں یک بعد دیگرے دے دیتا. یعنی اتنا ان کا اعزاز فرمایا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، یعنی 2 نوروں والا. یعنی حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ ذوالنورین. اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساری عمر آپ نے دین کے لیے
کئی مرتبہ، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. لوگ چونکہ آپ تجارتی سفر کرتے تھے اور کئی سو اونٹوں پہ مشتمل آپ کا قافلہ ہوا کرتا تھا، تو آپ باہر کسی ملک میں گئے تھے، جب آپ وہ غلہ لے کے واپس آئے مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ہوا. اب آج کا آپ اپنا تاجرانہ ماحول دیکھیں. ہمارے تاجر بھائی کئی بہت اچھے بھی ہیں، ہم سب کو تو کہتے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کا یہی وتیرہ اور دستور ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں کمی ہوتی ہے وہ اس کو روک کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بلیک پہ بیچتے ہیں، یعنی ڈبل ٹرپل اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ بیچتے ہیں، جو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اس کو احتکار کہتے ہیں کہ غلے کو روک کے رکھنا، چیزوں کو روک کے رکھنا، اور جب ان کی قیمتیں بڑھ جائیں تو پھر زیادہ قیمت پہ فروخت کرنا احتکار کہلاتا ہے. اور حضور نے ایسے شخص کو ملعون فرمایا کہ ایسا شخص لعنتی ہے جو یہ کام کرتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کو روک کے رکھتا ہے اور پھر مارکیٹ میں اس کو مہنگے داموں بیچتا ہے. ایسا شخص لعنتی ہے. تو لوگ بڑے انتظار میں تھے کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کا جب قافلہ آیا تو جو آگے جو چھوٹے دکاندار، چھوٹے تاجر تھے، وہ آپ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ مال خریدنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم مجھے کتنا منافع دو گے؟ کسی نے کہا کہ ہم 5 گنا دیں گے، کسی نے کہا ہم 10 گنا دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو 100 گنا مل رہا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا مل رہا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، کون ہے جو ان کو 100 گنا دے رہا؟ آپ اپنے اس پورے قافلے کے ساتھ آئے اور سارے کا سارا مال وہ مدینہ کے رہائشیوں میں تقسیم کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ سودا میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے جس کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ چاہے تو 100 گنا دے اور اللہ چاہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ. یعنی یہ آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا. اور پھر جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، آپ کا اعزاز اور آپ کا اکرام کتنا بڑا تھا کہ جب حضور مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد آپ واپس عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. ایک الگ واقعہ ہے. مدینہ طیبہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا، کافروں کا لشکر آیا، وہاں ایک لمبی بات ہے. تو انہوں نے وہیں آپ کو روک دیا. حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں کہا گیا کہ حضور ارشاد فرماتے کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم کوئی تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. تو انہوں نے حضرت عثمان کو وہیں روک لیا، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان اگر تم چاہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، لیکن ہم تمہارے دوسرے ساتھیوں کو اور تمہارے صاحب کو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کو نہیں آنے دیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی اس جذبہ محبت رسول پہ قربان جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے کا یا طواف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں اگر طواف کروں گا یا عمرہ کروں گا تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کروں گا. اب کافروں نے آپ کو روک دیا. وہیں پہ جب روکا تو یہ افواہ مشہور کر دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر حضور کو حدیبیہ کے مقام پہ ملی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس میں بہت سی باریکی نقطے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے، میں اس کو اجمالاً بیان کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضور نے پھر آپ کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اور اسی بیعت کے بارے میں
بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابی حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھتے تھے، حضور اپنا دست اقدس صحابی کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور ان سے بیعت لیتے تھے۔ اب حضور نے باری باری سارے صحابہ کی بیعت لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا کہ محبوب جو آپ کی بیعت لے رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت لے رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ بظاہر تو آپ کا ہاتھ ہے لیکن در حقیقت یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ نے حضور کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اتنی اللہ نے حضور سے ایک محبت اور شفقت اور شان عطا کی کہ اللہ نے فرمایا محبوب وہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے رب کا ہے۔ اب جب بیعت ہو رہی تھی، اس میں ہمارے پاس دوست یہ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کو تو علم غیب تھا، تو اگر ہوتا تو حضور کس طرح بیعت لیتے؟ لیکن اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے۔ یاد رکھیں شرع ظاہر ہے، شریعت میں ظاہر پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ایک شخص بظاہر باشرع ہے، دین کے احکامات پہ بظاہر چل رہا ہے، ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ اگر اس کے دل میں خدا نخواستہ کوئی کفر کا شائبہ ہو، اس کے دل میں کوئی گمراہی ہو، تو ہم اس کے دل کی بات پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ ظاہری اطلاع ملی تھی اور پھر سارے کے سارے صحابہ وہاں تھے، تو صحابہ کرام کی وجہ سے صحابہ کرام چونکہ وہاں موجود تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اور پھر بڑے مزے کی بات، اسی میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت لی۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کو تو یہ علم تھا کہ عثمان زندہ ہے، ورنہ کسی مردہ کی بیعت تو نہیں لی جاتی نا جی۔ مطلب ایک بندہ مر گیا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی فلاں بندہ مر گیا ہے، اب اس کی بیعت تو نہیں ہو سکتی۔ چونکہ حضور کو یہ علم تھا کہ عثمان زندہ ہے، تو اس لیے حضور نے اپنا ایک بایاں دست اقدس نیچے رکھا، دایاں اس کے اوپر رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا دست اقدس جو دایاں تھا وہ اوپر رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے حضور کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یعنی یہ آپ کی علو شان اور بلندی شان کا ایک بڑا ایمان افروز نظارہ تھا کہ جب سارے صحابہ 1400 سے زائد صحابہ کرام تھے وہاں پہ، وہ دیکھ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اکرام فرمایا کہ اپنے دست اقدس کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ تو آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے بہت عظیم کارناموں میں سے ایک، جو چونکہ آج ہم تھوڑا سا آخری لمحات میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بھی چند باتیں کریں گے، تو آپ نے اور بھی آپ کے اتنے بے شمار کارنامے ہیں کہ ہم سارا سال اگر انہی پہ بات کرتے رہیں تو پھر بھی بات مکمل نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ محدود سا وقت ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم ان چند ہی خصوصیات کہ ہمارے ذہنوں میں، آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ماحول ہے جی 14 اگست کو یوم پاکستان مناتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے جی کہ آج 14 اگست اور یوم پاکستان ہے، اعلیٰ حضرت قیاس اس طرح ہے۔ لیکن یہ جو اصل ہمارے جو اسلام کے اصل ہیرو ہیں وہ یہ حضرات ہیں جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے ہم تک دین پہنچا، اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جو حقیقتاً یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
اب بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ایک جماعت ہے وہ ایک روٹین پوری کرنے کے لیے ایک پوسٹر نکال دیتے ہیں جی کہ فلاں دن چھٹی کر کے تو سرکاری طور پہ منایا جائے، بس باقی وہ بھی ایک نہ کہ پورا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ باقی ہمارے جو اوورال ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارا جو ایک ماحول ہے اس میں اب یہ چیز بہت کم ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے مواقع پہ ہم کچھ نہ کچھ تذکرہ کر دیں، چلیں اپنی بساط بھر ہم ایک تذکرہ کر دیں، کیونکہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک کارنامہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان اتنی وسیع اور عریض ہے کہ ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف، مثلا حرمین شریفین کی جو عربی زبان ہے وہ الگ ہے، حرمین شریفین کی عربی الگ ہے، مصر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، عراق کی الگ ہے۔ تو جب قرآن کریم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کر کے ایک اس کی ترتیب دی گئی تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور حکومت تھا تو اس میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی کسی عجیب ہی قرأت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ جو دور صدیقی کا نسخہ تھا وہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، تو آپ نے وہ نسخہ منگوایا، اس کے باقی سارے کے سارے نسخوں کو ایک جگہ جمع کیا، صرف وہ نسخہ منگایا اور اس کے کئی نسخے کروا کے آپ نے بلاد اسلامیہ میں بھیج دیے، اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے اسی قرأت کے مطابق، جو قریش کی ہے لہجہ ہے، قریش کی قرأت ہے، اس کے مطابق قرآن مجید کی قرأت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور زبان میں، کسی اور لہجے میں اس کی قرأت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پہ جمع کیا، آپ نے لوگوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پہ جمع کیا۔ تو اسی قرآن کریم کے حوالے سے آج ملت پاکستانی قوم یوم تقدیس قرآن مجید منا رہی ہے، اور آپ کو اس کا پس منظر کا علم ہے کہ یہ جو یورپ ہے، یہ جو مغرب ہے، اس کا شروع سے یہی وتیرہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہا گیا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابہ امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ شروع سے حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، مغربی دنیا آئے روز مسلمانوں کی دل آزاری کرتی رہتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ عید کے دن جب یورپ میں لوگ عید منا رہے تھے تو سویڈن کی حکومت نے کی سرپرستی میں اور اس کی نگرانی میں قرآن مجید کی توہین کی جسارت کی گئی۔ قرآن مجید کو باقاعدہ طور پہ ایک جامع مسجد کے سامنے، جہاں پہ مسلمان نماز عید پڑھ کے باہر آ رہے تھے، وہاں پولیس کے تحفظ میں قرآن مجید کو جلایا گیا، اس کی بے ادبی کی گئی، اور یہ کسی فرد کا فعل نہیں تھا، یہ پوری حکومت کا فعل تھا جو عدالت کی اجازت پہ اور حکومت کی سرپرستی میں ہوا، اور یہ ایک اتنا قبیح فعل ہے۔ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ تو کسی کی بھی کتاب کو، کسی کی بھی مذہبی جو شخصیات ہو، مسلمان تو اس پہ کسی قسم کا کوئی اس بارے میں وہ اس طرح کی بے ادبی ان کی مطابق نہیں کرتے، اور پھر خاص کر جو الہامی کتابیں ہیں
جو الہامی دین ہے، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، ان کے مقدسات کی کبھی مسلمانوں نے یہ تصور نہیں کیا۔ اور پھر ہم تو سارے انبیاء کی عزت کی بات کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود دہشت گردی یورپ کر رہا ہے، دہشت گردی مغرب کر رہا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں بیٹھ کے اللہ کے کلام کو جلایا گیا، لیکن حکومت نے اس کی سرپرستی کی اور باقاعدہ طور پہ ان کو تحفظ فراہم کیا، ان بدبختوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کی یہ توہین کی۔ یاد رکھیں، جس طرح میں نے سورہ حجر کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور الہامی کتابوں میں سے یہ واحد وہ کتاب ہے جو لاکھوں لوگوں کو نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو زبانی یاد ہے اور ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسا منصوبہ بنایا کہ یہ جو قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں ان کو جمع کر کے ضائع کر دیا جائے۔ تو وہ گئے، سختی کا دور تھا، آمرانہ دور تھا، ایک درسگاہ میں گئے تو جب قرآن مجید جمع کرنے لگے تو وہ جو درسگاہ کے بانی تھے انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے جمع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ تمہاری کتاب کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بات سنو، تم کاغذوں سے مٹا سکتے ہو، تم اس کے مادی جو جسم ہے اس کو تو تم ضائع کر سکتے ہو۔ آپ نے کھڑا کیا ایک بچے کو، تو پہلے پارے سے پڑھ، دوسرے سے پڑھ، تیسرے سے پڑھ، کرتے کرتے 30 بچوں نے کھڑے 30 پاروں میں سے کچھ نہ کچھ ان کو سنا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو کاغذوں سے مٹاؤ گے، یہ سینوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ یہ ایسا نہیں ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ کافر چاہتے کہ ہم پھوٹوں سے اس کو اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کی خود حفاظت کرنے والا ہے، اس کو خود مکمل کرنے والا ہے، اس کی خود محافظت کرنے والا ہے، کافروں کو بے شک برا لگے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ سچ کہا تھا ہمارے بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی حکمران ہو کہ تم احتجاج کرتے ہو؟ تمہارا کام احتجاج کرنا نہیں ہے، تمہارا کام انتقام لینا ہے۔ تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارے پاس حکومت ہے۔ آج اسرائیل کے کسی ایک فوجی پہ اگر کوئی فلسطینی حملہ کرتا ہے تو اسرائیل آ کے ان کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ امریکہ نے کتنے ملکوں کو تباہ و برباد کیا صرف اپنے اس 9/11 کے ڈرامے کا انتقام لینے کے لیے، لاکھوں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا اس نے۔ اور ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہمارے کتنے بے حمیت اور دینی غیرت سے عاری حکمران ہیں کہ اللہ کے کلام کی توہین کی گئی اور وہ بس صرف مذمت پہ اور اسمبلیوں میں قراردادوں پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ یہ کام تو ہم عوام کا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں، اس لیے احتجاج عوام کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے کہ جس نے بھی اللہ کے کلام کی توہین کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کیا، جا کے اس کی گردن پکڑو، تب پتہ چلے گا کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ اور یہی ہوا ہے، کفر آج بھی یہی کر رہا ہے۔ آپ مقبوضہ کشمیر سے لے کے فلسطین تک، سوڈان، انڈونیشیا، دنیا کے سارے ممالک پہ نظر ڈالیں، وہاں عالم کفر نے اپنی مرضی چلائی ہے۔
مسلمان ملکوں کو پارا پارا کیا ہے۔ کشمیر میں اس وقت ناجائز قبضہ ہندوستان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ زبردستی، کہ کشمیر وہ کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، زور طاقت کے زور پہ۔ اور ہمارے حکمران وہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ تمہارے اندر اگر ایمانی غیرت ہے اور تمہارے اندر اگر ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہے، یار یہ عوام تو قربانیاں دیتے آئے ہیں، لوگ تو قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ مہنگائی بھگت رہے ہیں، غریب کا بچہ اپنے خون پسینے کی کمائی، ایک غریب انسان تمہاری عیاشیوں کے لیے ٹیکس کے طور پہ تمہیں دے رہا، جسے تم بیرون ممالک کی عیاشیاں کرتے ہو۔ تم نے یہاں بھی اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے۔ ایک غریب مر رہا ہے، وہ بڑا ایک تھا نا کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ حکمران طبقہ ہے، مراعات میں ہمارے ججز، ہمارے جرنیل، ہمارے حکمران اپنی مراعات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی 2-2.5 لاکھ ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک جج کی تنخواہ صرف بیسک پے میں 2.5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس ملک میں خونی انقلاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ کہ غریب مر رہا ہے، نالیوں سے اور کچرے کے ڈھیروں سے لوگ غذا کھا رہے ہیں اور تم عیاشیاں کر رہے ہو۔ اور پھر رسول اللہ کی ناموس کے لیے اور قرآن مجید کے تحفظ کے لیے اگر تمہارا ایٹم بم نہیں چل سکتا تو اس کو رکھا کس لیے ہے؟ اس کا اچار ڈالنا ہے تم نے؟ کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے سب سے پہلے جاپان کے 2 شہروں پہ ایٹم بم کس لیے گرائے تھے؟ لاکھوں لوگوں کو تہس نہس کر دیا تھا چند لمحوں میں۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمان حکمرانوں، تمہاری غیرت کہاں سو گئی ہے کہ تمہارے دین پہ حملہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے، قرآن کریم جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، آج اس کی توہین کی گئی۔ اور ہمارے حکمران کہہ رہے کہ ہم صرف احتجاج کریں گے۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے تم صرف ایک مرتبہ یہ کہہ تو دیکھو کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو ہمارے ایٹم بموں کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ وہ تو کافر تو ہوتا ہی بزدل ہے، ہمیشہ کافر تو بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر تو وہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا، وہ عیسائی بادشاہ کو لکھا تھا کہ تم جس طرح شراب کو پسند کرتے ہو، مسلمان اس طرح موت اور شہادت کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان کا مرنا موت تو نہیں ہے، پھر تم کیوں؟ ہاں، اگر تمہارے اندر ایمان کا نور نہیں ہے، تمہارے اندر اسلامی غیرت ختم ہو چکی ہے، تو پھر دوسری بات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا، ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، ہاں ہمارے بس میں ایک چیز ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، ہم اپنے احساسات اور جذبات اپنے حکمران طبقے تک پہنچائیں اور انہیں یہ غیرت دلائیں کہ اللہ کے بندو، ہم تو تیار ہیں۔ بات وہ یہ کر رہا تھا کہ عوام تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کی معاشی بلیک میلنگ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ حکمرانوں، تم بھی غیرت کرو، اپنی عیاشیاں چھوڑو، عوام کی سطح پہ آؤ۔ تمہیں نہ IMF کے قرض کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں ورلڈ بینک کی بھیک کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی اور پاور سے تم معاشی طور پہ بلیک میل ہوگے۔ تم وہ شاہ فیصل والی بات کرو، جب شاہ فیصل نے امریکہ کے صدر سے کہا تھا کہ یاد رکھو اگر تم مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تو خیموں سے آئے ہیں اور خیموں میں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ چمڑی جو ہے نا وہاں جل جائے گی، اس لیے ہم تمہارا تیل بند کریں گے۔ اور پھر شاہ فیصل کو انہوں نے قتل کروایا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا جو فرض ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے ان جذبات کا اظہار تو ضرور کریں۔ اس لیے آج کے اس ابھی نماز جمعہ کے بعد تھوڑے نوافل بھی کم پڑھیں، اور ویسے تو میں بڑا ماشاءاللہ آپ کو اکثر حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہوں
کہ یار آپ لوگ ہماری بات کو فالو کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ تو ہم ابھی جمعہ کے بعد یہاں سے ایک عظمت قرآن ریلی یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ، اور ہم آگے چوکی تک جائیں گے۔ میری یہ گزارش ہے سب سے، مسلمان سارے ہی ہیں ہم سب، قرآن کریم کو سب اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ صرف چند نوجوان نہیں، آپ سارے بھی مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ سب لوگوں نے، جو مسافر حضرات ہیں جن کو ذرا جلدی ہوتی ہے، مسافر بھی شامل ہو جائیں تو اچھی بات ہے، کہیں جا کے آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے پھر کیا کریں گے، گاڑی کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو جائے تو 2 گھنٹے وہاں بھی لگ جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کی عظمت کے لیے میں آج آپ سے بڑے یہ درد دل سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سارے حضرات نماز جمعہ کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے صرف، اور مختصر دعا کر کے ہماری ریلی یہاں سے جائے گی چوکی تک، وہاں ہم مختصر 5 سے 10 منٹ کے لیے مختصر تھوڑا سا مفتی ظہیر صاحب بیان کر لیں گے، تھوڑا سا میں، اور اس کے بعد ہم یہاں دعا کریں گے، درود و سلام ہم وہیں پڑھیں گے۔ سارے لوگ جو بھی قرآن کریم سے محبت کرنے والا ہے وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، ایک کان سے سن کے بعد دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں نا، وہ جی دیکھتے رہتے ہیں استاد کو تو دعا کر سن جان چھوڑ سمجھتی اسی نسا موڑ کر اٹھ کر، تو ایسا نہیں ہے، گھر بھی جا کر آپ نے تیر مارنے نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہے، تو مہربانی کیا کریں، کوئی اپیل اس طرح کی کروں تو سن لیا کریں۔ اب میں 10 لوگوں کو لے کے کھڑا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے یہ عزت آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کے کلام کی قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم اپنے پیٹ کے لیے تو 2000 کے لیے لوگ دن بھر ذلیل اور رسوا ہوتے رہتے ہیں، وہ احساس پروگرام کیا، عورتیں مرد مکس 3 گھنٹے کھڑے ہیں، اسپتالوں کی لائنوں میں کھڑے ہیں، بینکوں کی لائنوں میں کھڑے ہیں، رسول اللہ کی ناموس کے لیے بات آتی ہے، قرآن کی ناموس کے لیے بات آتی ہے، گھر جا کے سو جاتے ہیں، یہ کون سا ایمان ہے مجھے بتائیں نا۔ اس لیے کوئی ایک بندہ بھی پیچھے نہ رہے، پتہ چلے گا کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے، وہاں جا کے کھڑا اوپر میں دیکھوں گا، سب کو چیک کروں گا۔ اس لیے سارے لوگ ہمارے ساتھ نکلیں، مختصر وہاں پہ انشاءاللہ ہوگا، نعرے صرف وہ لگیں گے، ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، پاسباں، ناموس قرآن پہ جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے، یہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں پہ یہ اختتام ہوگا۔ میں آخر میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں، ہمارے مرکزی سیرت کمیٹی مظفر آباد کی طرف سے یہ قرارداد ہے، اور یہ بلکہ پوری امت کی طرف سے قرارداد ہے، آپ حضرات نے اس کی تائید کرنی ہے۔ آج کا یہ نماز جمعہ کا اجتماع سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی ناپاک جسارت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور سویڈن کی حکومت سے اپنی سفارتی و تجارتی تعلقات منقطع کرے۔ یہ اجتماع حکومت اور تمام مسلم ملت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور عالم کفر کو عملی طور پہ جواب دیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ذرا اچھا دوڑے ہاتھ اتنا کرو نا، ہاں میں تو سب کو ویسے بھی اگر چاہتا ہوتا نا کرانا اس کے اندر کرو نا، تو کوئی ذرا تیز، یا میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے پوری جس بندے کا جتنا ایمان ہے اتنا ہی اونچی جواب دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل پوری آواز نہیں تو 10 منٹ اور میں لگا رہا تو چھوٹ کے جلتے رہو پھر پیشہ نعرہ تکبیر مستقل یہ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم حرمت قرآن کے، ہم حرمت قرآن کے، عظمت قرآن پر، اونچی آواز میں بولے، عظمت قرآن پہ، عظمت قرآن پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، کوئی سخت بات ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔